اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رک گیا اور رشد و ہدایت کا کام العلماء وارثۃ الانبیاء کے حقیقی مصداق حضرات اولیاء کرام کے سپرد ہوا۔ برصغیر پاک و ہند کے علاقہ میں کوئی نبی تشریف نہ لائے تھے، اور یہ علاقہ کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھا۔ اس علاقے میں معرفت الہی اور نور ایمان کی روشنی پھیلانے کے لیے اولیاء کرام کو بھیجا گیا، جنہوں نے اپنے کردار اور شیریں گفتار سے لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کرایا اور ذات پات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت بھی کیا۔ لوگوں نے اولیاء کاملین کی صحبت، فیض روحانی اور ظاہری و باطنی توجہات سے متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کیا اور اپنے دلوں کو کفر و شرک، ضلالت و گمراہی سے پاک کر کے نور معرفت الہی سے منور کیا۔ اس طرح اولیاء کاملین و صالحین کی باطنی بصیرت سے فیض یاب ہونے والوں کے سلاسل طریقت پھیلتے گئے۔ انہی سلاسل طریقت میں سے سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، ابوالعالیہ، سہروردیہ، جہانگیریہ کے یگانہ روزگار، مظہر کمالات صفات الہیہ، پیکر اطاعت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، منبع جود و سخا، ولی کامل و اکمل، بادشاہ فیض گنج حضرت خواجہ سخی سلطان محمد ایوب قادری چشتی جہانگیری دامت برکاتہم العالیہ نے اس سلسلہ رشد ہدایت کو آگے بڑھایا، اور تقریباً 50 سال سے زائد عرصہ سے اپنے فیضان ظاہری و باطنی اور روحانی سے ہزاروں لوگوں کے دلوں کو منور فرما رہے ہیں، اور ان میں بے شمار مریدین کو روحانیت کے اللہ ترین مقامات پر فائز فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کے آستانہ عالیہ ایوبیہ دربار فیض عالم کوٹ رالکشن ضلع قصور سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز تا قیامت فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ آستانہ عالیہ میں آنے والے حضرات کی روحانی تربیت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ معرفت نفس، معرفت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو سرشار کرنے کے لیے تبلیغ و تربیت اور محافل ذکر و فکر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان بزرگان دین کے سلاسل کو تا قیامت قائم دائم رکھے، تاکہ لوگ ان کی صحبت سے اپنے دلوں کو روشن منور کرتے رہیں۔ بزرگان دین من جانب اللہ پیغام امن ہیں، ان کے وجود سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور آنے والی بلاؤں کا سد باب ہوتا رہتا ہے۔